بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جیسے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول۔ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی ایماں ہو کے بند پھول، اس غنچہ دل کو بھی ایماں ہو کے بند پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن۔ کوہ کے معنی ہے پہاڑ، پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے، اور جب سرکار چاہے تو پھول کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے، پھول کی طرح۔ ایک دن آقا علیہ السلام کوہ طور پہ کوہ احد پہ تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ ہلنے لگا، اس میں زلزلہ آ گیا، تو آقا علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک اس پر ماری اور فرمایا اسکت یا احد، اے احد پہاڑ رک جا۔ آپ ذرا ایڑی مار کے دکھائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ یا رسول اللہ، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اور ایک شعر بڑا ہی فکر انگیز ہے، اور خصوصاً اہل علم اس پہ توجہ دیں۔ ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، پورا ایک دم علمی ہے نا۔ کلام کس کا؟ کلام امام الکلام
امام کا کلام، کلام کا امام. کیا کلام؟ امام کا جو کلام ہے وہ کلام کا امام ہے. تو فرماتے ہیں ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں. سمجھاؤں کیا؟ بولو بھائی، سمجھاؤں. بارے گناہ، گناہ کا بوجھ، دوش عزیزاں، دوستوں کے کندھے. جب کوئی بدکار گناہگار کا لوگ کندھا اٹھاتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ذرا بہت وزنی ہے، یہ گناہوں کا بوجھ ہے. کیا؟ گناہوں کا، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے یہ جنازہ بہت ہی وزنی ہے. تو اعلیٰ حضرت یہاں سرکار کی بارگاہ میں جو ہے التجا کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا لاشا، میرا جنازہ وزنی نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے. کیا کیا؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری لاش، للہ کے معنی اللہ کے لیے، کرے جانے سخن پھول، اے جانے چمن پھول، اے جانے چمن، آپ میری لاش کو بھی پھول کر دیجئے، میری لاش کو بھی پھول کی طرح ہلکی کر دیجئے کہ میرا جنازہ اٹھانے والوں پہ بوجھ نہ پڑے، میرا جنازہ اٹھانے والوں پر بوجھ نہ پڑے. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور یہ جگہ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سخلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سخلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. حضور کا سایہ معدوم نہیں تھا، تھا، اور اس کی جلوہ گاہ کیا تھی؟ ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. میں نے ایک آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، اور سرکار حسنین کریمین رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہما کی شان اور عظمت، یہ شان مصطفیٰ کے پرتو. کیا؟ حضور کی شان کے پرتو اور عکس تھے. حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما رضی اللہ تعالی عنہما ایسی ذات تھی کہ ان دونوں کی مثال کائنات کے جوانوں میں نہیں ملتی. کائنات کے جوانوں میں ان دونوں کی مثال نہیں ملتی. اور اسی لیے حضور اکرم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی شان میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. محبت سے حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ حاضر ہوا
اور حضور نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک فرشتہ حاضر ہوا اور حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ آیا ہی نہیں، اور صرف یہ پیغام دینے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے دونوں لختے جگر حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوب۔ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا۔ کیا؟ حسن و حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، دنیا کے میرے دو پھول ہیں، اور آپ پھول کی طرح ان دونوں شہزادوں کو سونگھتے تھے اور ان کی خوشبو سے محظوظ ہوتے تھے۔ اور سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو بہت زیادہ لاڑ دیا، بہت زیادہ پیار دیا، اور کبھی ان کے لیے سواری بنے، سواری بن جاتے اور اپنے اوپر سوار کر لیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ایک کندھے پر سیدنا امام حسن ہے اور ایک کندھے پر سیدنا امام حسین ہے، اور دونوں کو سوار کر کے اپنے کندھوں پہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی نگاہ پڑی، فوراً صدیق اکبر نے بے ساختہ کہا، نعم الراکب، کیا کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی، یعنی سواری کون بنے تھے؟ حضور۔ حضور نے فوراً فرمایا، اے ابو بکر سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں، جیسا سوار ہوتا ہے ویسی سواری ہوتی ہے، جیسا سوار ہوتا ہے ویسی سواری ہوتی ہے۔ کل میں نے ایک رات میں روایت پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ابن کثیر کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، دونوں شہزادے آپ کے پاس، اب حضور خطاب فرما رہے تھے تو آپ کے پاس آ گئے، بچے تھے تو حضور نے ان کو اٹھا لیا اور سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر چڑھ جاتے اور سوار ہو جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب سجدے سے فارغ ہوتے تو ان کو اتار دیتے۔ تو اس کے بعد رات ہو گئی تھی، راوی فرماتے ہیں کہ بجلیاں کڑکنے لگی، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں بچوں کو گھر چھوڑا ہوں، تو بجلی کڑکنے لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بچوں نے کہ بچوں تم لوگ جاؤ گھر جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک وہ دونوں شہزادے گھر میں جا کے داخل نہیں ہو گئے، بجلی کی روشنی جو کی تو رکی رہی۔ اور اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ ابن کثیر نے، امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کی شان میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں الگ احادیث ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں الگ احادیث ہیں، پھر دونوں کی شان میں مشترکہ احادیث الگ ہیں جس میں دونوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اے اللہ، الحسن والحسین ابنایا ابنتی و ابنائی، اے اللہ بے شک حسن و حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں، انی احبہما،
میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے، جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی روایت آنے والی ہے، سرکار نے بی بی فاطمہ کو اور حسن و حسین کو دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا جو تم سے دوستی کرے اس سے میری دوستی ہے۔ کیا؟ جو تم سے دوستی کرے اس سے میری دوستی ہے، اور جو تم سے جنگ کرے اس سے میری جنگ ہے، اس سے میری جنگ ہے۔ یعنی میں اس سے صلح کروں گا جو تم سے صلح کر لے، اور میں اس سے محبت کروں گا جو تم سے محبت کرے، اور میں اس سے جنگ کروں گا جو تم سے جنگ کرے۔ یعنی میری دوستی اور جنگ ان لوگوں سے ہے جن کی دوستی تم سے ہے اور جن کی جنگ تم سے ہے۔ سرکار دو عالم محمد عربی رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، روایتوں میں آتا ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے، حضور خطاب فرما رہے تھے منبر پہ بیٹھ کے، اور آپ کے زانوں پہ امام حسن جلوہ افروز تھے۔ کون؟ امام حسن حضور کی گود میں بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے صحابہ کو، کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ابنی ھذا سید، کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح بہ، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی فوجوں میں صلح کرا دے گا۔ کیا کرا دے گا؟ صلح کرا دے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف تھا، حضرت امیر معاویہ اور امام حسن میں جو ٹھننے والی تھی، جنگ ہونے والی تھی، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی۔ کیا کر لی؟ صلح کر لی۔ اب آئیے، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے بارے میں تو میں آخر میں کہوں گا۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ العظم، خلیفۃ اللہ العظم، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ نے فرمایا خلافت من بعدی، خلافت میرے بعد 30 عام، خلافت میرے بعد میری امت میں 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ ثم تکون الملوکیہ، پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ حضور نے 30 سال خلافت کا دور بیان فرمایا۔ وہ 30 سال کیسے گزرے؟ اس میں 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، 10.5 سال سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور 12.5 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور 4.5 سال سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے ہیں، اور 6 مہینے امام حسن کے۔ کتنے؟ 6 مہینے۔ یہ کل 30 سال ہو گئے۔ یعنی حضور نے پہلے ہی یہ بشارت دے دی تھی اور یہ خبر دے دی تھی کہ خلافت جو منہاج نبوت میں قائم ہوگی، جو نبی کے نقش قدم کے مطابق جو خلافت چلے گی، وہ 30 سال ہوگی۔ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال۔ وہ 30 سال ہوگی، اور اس 30 سال میں مولا کائنات کے بعد، مولا علی مشکل کشا کے بعد 6 مہینے تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ کیا رہے؟ خلیفہ رہے۔ تو آپ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے، آپ کا شمار بھی
خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں جو حضور نے بیان فرمایا تھا کیا کہ میرا یہ بیٹا ان قریب امت کی دو بڑی فوجوں کے درمیان کیا کرا دے گا؟ صلح کرا دے گا۔ جب یہ آپ نے صلح کرائی، خلافت تو اپنے نظام کے مطابق چلتی رہی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو اسلامی تاریخ میں گولڈن دور ہے، ہر دور اپنی شان رکھتا ہے۔ سیدنا فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو 2 سال ہے وہ دیگر صحابہ کے کئی خلفائے راشدین کے کئی سالوں پہ بھاری ہے، کیونکہ امت کو سب سے زیادہ جب امت جو ہے حضور کے وصال کے بعد متزلزل ہو گئی تھی، اس وقت سب سے زیادہ اگر امت کو کسی نے سنبھالا ہے تو صدیق اکبر نے سنبھالا ہے۔ تو صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فتوحات کا وہ کارنامہ، وہ ریکارڈ قائم کیا کہ 33 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی۔ پھر ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خلافت 12.5 سال تک آپ نے عظیم الشان طریقے سے خلافت کی۔ تفصیلات میں جانے کی اب جو ہے وقت گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے آپ خلیفہ بنے۔ آپ نے اپنا دارالخلافہ بجائے مدینہ کے کوفہ کو بنایا اور 4.5 یا 4.5 سال تک آپ کی خلافت رہی۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکثر خلفاء کو، بلکہ 5 میں سے 5 امام حسن کو ملا کے کہہ رہا ہوں، 5 امام حسن کو ملا کے کہہ رہا ہوں، اس میں سے 4 کو شہادت نصیب ہوئی۔ محبت سے آواز اونچی سبحان اللہ۔ کیا 5 میں سے 4 کو جو ہے جامع شہادت اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا، کیونکہ نبوت کے بعد جتنی فضیلتیں تھی وہ صدیق بھی تھے، صالحین میں بھی ان کا شمار تھا۔ اب یہ فضیلت جو اللہ نے بیان کی قرآن میں من کیا اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ نبوت محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو چکی ہے۔ محبت سے نبوت محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو چکی ہے۔ اب سب جتنی فضیلتیں ہیں سب میں اپنے محبوب کے نائبین کو عطا فرماتا ہوں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین میں سے تو یہ تھے ہی، صدیقین بھی تھے، تو شہادت کی سعادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان حبیب کے نائبین کو عطا فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق کو بھی ایک طرح سے سری شہادت، کون سی؟ جو غارے ثور میں سانپ نے ڈسا، اس زہر سے روایتوں میں آتا ہے اور امت نے اس کو مانا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ زہر اثر کرتا رہا، گویا اس کے کاٹے سے ہی وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق بھی شہداء میں شامل ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، کئی چیزوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور اللہ نے دنیا کو بنایا ہی امتحان کے لیے۔ کیا کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت؟ کیا حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے کلام میں کہ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے ہے۔ یہاں پر صرف یہ ثابت ہونا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کس کا عمل اچھا ہے کس کا عمل برا ہے۔
آج جو سیدنا امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت کو ہم نے ایک رسم بنا دیا، ہم نے داستان گوئی کا جو ہے یہ ہم نے انتظام کر لیا. یہ داستان گوئی نہیں ہے، اسلام کی زندگی کا سامان سیدنا امام عالی مقام نے کروا کیا. امام حسین کی شہادت اصل میں اسلام کی کو زندگی بخشتی ہے. جب جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہوگا، جب جب امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوگا، بیان ہوگا، جب جب امام حسین کی اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا ذکر ہوگا، اسلام کو اور اہل ایمان کو جو ہے نئی جلا ملے گی، اسلام کو نئی زندگی ملتی ہے. اسی لیے کہا کہ اصل قتل حسین جو ہے اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا آج بھی قائم ہے، ہماری نگاہیں دیکھ نہیں رہی. ہر دن کربلا ہو رہا ہے. آج بھی پارٹ کھیلنے والے وہ پارٹ اور وہ کردار ادا کرنے والے ہیں. کوئی حسینی رول ادا کر رہا ہے تو کوئی یزیدی رول ادا کر رہا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے. محبت سے ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہر دور میں یہ فتنے اٹھیں گے. یہ فتنے آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ماحول میں ہو رہے ہیں، ہمارے آس پاس ہو رہے ہیں، ہمارے اطراف ہو رہے ہیں، ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں. یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، اس کو سمجھ لو تو تم نے امام حسین کی شہادت کا حق ادا کر دیا. امام حسین کی شہادت اس لیے نہیں تھی کہ سال میں ایک مرتبہ ہم محفل سجا کے داستان سنیں، واقعات کو سنیں، چاہے ان کی سند اور حیثیت اور ان کی سند کیسی بھی ہو اور کسی بھی لیول کی ہو. مسلمانوں ہوش کے آنکھیں کھولو. واقعات نگاری امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تلواروں کے سائے میں، تیروں کی برسات میں جو امتحان دیا، جو کارنامے انجام دیے، جو قربانیاں انہوں نے پیش کی، وہاں پر کون سا مورخ قلم لے کے بیٹھا تھا؟ کون سی ریکارڈنگ وہاں پر ہو رہی تھی؟ آج جو جذباتی تقریروں کا جو رواج پڑ گیا، اس کو بالکل جو ہے ہم جذباتیات میں لا کے جو ہے عوام الناس کو ہم نے اس کا جو ہے بالکل لت ڈال دی، اس کے عادی بن گئے. اور اصل جو واقعات کربلا سے درس ملنا تھا، moral of the history of Karbala we have forgotten. ہم نے اس کے مارل کو، اس کے سبق کو، اس سے جو عبرت حاصل ہونی تھی، اس عبرت کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کی طرف ہمیں نتیجہ، ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. بس ہم کو واقعات سنا دیے جائیں، چاہے وہ غلط ہو، چاہے جھوٹے ہو، چاہے شیعوں کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، بس ہم کو سنا دیں، ہمیں اچھا لگے، بس کافی نہیں. اسی لیے ان واقعات کو بڑے بڑے اکابرین نے جو ہے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ سند کے ساتھ جو باتیں آپ بیان کرتے ہیں، اگر واقعی انہوں نے نہیں کہی، آپ کہہ رہے کہ میدان کربلا میں امام حسین نے یہ کہا اور ابن زیاد نے یہ کہا، ابن سعد نے یہ کہا، اگر واقعی انہوں نے ایسا نہ کہا ہو تو کیا ہم ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگا رہے؟ اس لیے صحیح واقعات کو بیان کیا جائے، صحیح روایات کو بیان کیا جائے، اور محافل و مجالس محرم الحرام کے تعلق سے صرف انہی واقعات کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو صحیح روایتوں پر مشتمل ہو. آپ کو تو چاہیے جذباتی تقریر، اور جب صحیح بیان کی جائے، روایتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو تو نیند آئے گی. ہاں، آپ کو جائے گی نیند آ جائے، کیونکہ اس میں وہ رنگ نہیں ہے نا، رنگ و روغن نہیں ہے، اس میں وہ مسالہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑے عالم نے جو ہے یہاں پر احتیاط کا دامن تھاما ہے. تو اس لیے اس فکر و سوچ کو ہمیں بدلنا ہے.
امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جانثاران امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے احباب، آپ کے آوان، اب آوان کے معنی معلوم ہے؟ آپ کا تعاون کرنے والے، آپ کے انصار، آپ کی مدد کرنے والے، ان تمام کی جو قربانیاں تھیں کس لیے تھی؟ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ بھائی پلیز اللہ کے واسطے سیٹ پہ بیٹھ کے بات مت کرو پلیز، ہمیں خود متوجہ ہونا چاہیے، پھر عوام ہم سے کیا سیکھیں گے؟ میں معذرت چاہوں گا۔ تو آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ کہاں جا رہا تھا، کہاں پہنچ گیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان، حق اور باطل کی پہچان، کھرے اور کھوٹے کی پرکھ واقعات کربلا سے ہم کو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ہر ہستی کو اللہ نے امتحان سے گزارا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں، اور امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جو امتحان کے لائق ہوتا ہے۔ ایرے غیرے نتھو خیروں کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے امتحان لیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم میں تم کو ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمام انسانیت کا تم کو امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کیا ہے اللہ میری اولاد میں، قال لا ینال عہد الظالمین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اے ابراہیم تیری اولاد میں بھی جو نیک ہوگی اور جو تیرے نقش قدم پہ چلے گی، میں جو ظالم نہ ہوگی میں اس کو بھی امامت عطا فرماؤں گا، میں اس کو بھی امامت عطا فرماؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو امامت امتحان کے بعد ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ میری سنت قدیمہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کو امتحانوں سے گزارتا ہوں۔ بلکہ میں نے تو موت و زندگی پیدا ہی امتحان کے لیے کیے۔ بولو محبت سے سورۃ الملک پڑھے جا رہے، لاشوں پہ میتوں پہ پڑھے جا رہے، کبھی ترجمہ بھی پڑھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن اعمالا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات، کون؟ اللہ کی ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں، جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ ذات اللہ کی جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تم کو امتحان آزمانے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے ہم نے زندگی اور موت اور زندگی پیدا کی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ بڑا ہی غالب، حکمت والا اور بڑا ہی زبردست قوت والا ہے، اور جتنا قوت والا ہے اتنا ہی وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ تو یہ امتحان تھا۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت بچپن سے مشہور تھی، بچپن سے مشہور تھی۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد یہ جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد کو معلوم تھا۔ حضور اکرم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
امام حسین کو اپنے گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ان سے پیار کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے حضور کو ایک پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بچے سے بہت محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، لیکن آپ کے اس لاڈلے نواسے کو آپ کی امت کربلا کے مقام پر شہید کر دے گی، قتل کر دے گی، اور اس مقتل کی مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو دی۔ یہ اس مقام کی مٹی ہے۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اے ام سلمہ ادھر آؤ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلانے کے بعد آپ نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں دی۔ ام سلمہ، اس کو سنبھال کے رکھنا اور دیکھنا، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، سمجھنا کہ میری قوم نے میرے حسین کو شہید کر دیا۔ حضور کی تو اور بھی ازواج مطہرات تھی۔ حضور کی تو اور بھی ازواج مطہرات تھی نا، سیدہ بی بی عائشہ بھی تھی، دیگر بھی تھی، مگر ام سلمہ کو ہی حضور نے کیوں دیا؟ بولو۔ اس لیے کہ حضور کے یہ علم عطا تھا کہ سرکار کو معلوم تھا کہ کربلا کے واقعات تک صرف ام سلمہ باحیات رہیں گے۔ کیا کربلا کے واقعات تک یہ سرکار کا علم غیب ہے؟ کربلا کے واقعات تک، واقعہ کربلا تک 61 ہجری تک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہیں گی۔ تو چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو حضور نے وہ مٹی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا اور دیکھنا، جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ جانا کہ میری قوم نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی چیز تقدیر لکھ دیتا ہے، پھر انسان لاکھ کوشش کرے، لاکھ جو ہے وہ لیکن مگر تقدیر کا لکھا ہو کے رہے گا، تقدیر کا لکھا ہو کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت و شان کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے سیدہ امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اور بچپن سے ہی چن لیا۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ دین پر جب آفت اور مصیبت آئے گی، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سارے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، دین کو بچا لیں گے، دین کو محفوظ کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جس ناز و نعم کے ساتھ اپنے ان شہزادوں کی پرورش کی، اپنے زبان اقدس سے ان کی پیاس بجھائی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہوتے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں مبارک، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اس زبان کو نا امام حسین کے منہ میں دیتے۔ امام حسین بچے اس زبان کو چوستے اور وہ سیراب ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی، کیا؟ شہد خارے لعاب زبان نبی، سبحان اللہ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شہد پینے والے امام حسین رضی اللہ عنہ، جس ناز و نام سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کی پرورش فرمائی، مگر کتنا سخت ان کو امتحان سے گزرنا پڑا. اور آج ہمیں سوا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ہمیں آج جو ہے اپنے خود کے علاوہ دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، امت کے درد کے تعلق سے کوئی فکر نہیں. امام حسین کو فکر تھی تو یہ فکر تھی کہ امام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا. ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے، اور بڑی سی بڑی قیمت انہوں نے کی اور وہ ادا کی، اور یہ ثابت کیا کہ ایک بندہ مومن کی زندگی اس بات کا نمونہ ہوتی ہے، یہ ایک بندہ مومن کی زندگی اس بات کا عکس ہوتی ہے، اور ایک بندہ مومن کی زندگی کا پورا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہوتا ہے، رضا ہوتی ہے. اور یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کیا. اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے زیادہ قیمتی جان، پریشیس جان، ویلیویبل پرسنالٹی روئے زمین پر اس وقت نہیں تھی. ان سے زیادہ قیمتی کوئی جان نہیں تھی کہ اگر ساری انسانیت کی جان بھی قربان کر کے، ساری امت کی جان بھی اگر قربان کر کے اگر اس جان کو بچایا جاتا تو حق تھا کہ وہ بچائی جاتی، حق تھا کہ وہ بچائی جاتی. مگر وہ جان کیوں دی؟ بھائی امام حسین نے قربانی دی، بولو قربانی دی نا. اب کس کے لیے دی؟ امام حسین نے سمجھا میری زندگی سے بڑا، میری زندگی سے زیادہ قدر و قیمت میرے نانا کے دین کی ہے. کس کی ہے؟ اگر میری زندگی جا کر میرے اولاد کی بھی قربان ہو کر، میرے بھائی اور میرے بھتیجے اور میرے بھانجے اور میرے چاہنے والے یہ سب بھی اگر قربان ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کی قربانی دینے کے بعد اگر اللہ کا دین بچ جاتا ہے، اور رسول اللہ نے 23 سال کی جو محنت سے جو اسلام کا چمن لگایا ہے اگر وہ اجڑنے سے بچ جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلے میں اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا. اور کیوں؟ ان کی عظمت، بلکہ شہادت بیان کرو، شہادت بیان کرو، شہادت بیان، ایسی شہادت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جس شہادت کو کی عظمت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، انسان کیا بیان کر سکتا ہے. اسی لیے امام سیدنا حسن رضا خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کس سے ممکن ہے بیان عز و شان اہل بیت؟ کیوں ممکن نہیں ہے. ہم کیا بیان کر پائیں گے امام حسین کی شہادت؟ کیا بیان کر پائیں گے؟ اگر آج خراش آ جائے کسی کو تو کل سے نہیں آئے گا. ذرا سی خراش برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دعویٰ ہے حسینی ہونے کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا. یہ ایک مسجد کے امام کو آج ہم سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا حالت ہم نے کی ہے؟ جس قوم کا، جس امت کا امام ہی ذلیل ہو جائے وہ قوم کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ بولو بھائی.
بھائی کربلا کی مجلس اس لیے ہے کہ سوچے، فکر کرے، غور کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اس لیے محفل داستان گوئی کے لیے نہیں ہے، داستان گوئی کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین، امام حسین تو بہت بڑی چیز ہے نا، اب محلے کے امام صاحب کا حق ادا کر رہے ہو، ہاں مسجد کے امام کا حق ادا کر رہے ہو، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ جب ایک معمولی مسجد کے امام کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی عظمت اور اس کی عزت ہم نہیں کر سکتے، امام عالی مقام تو بہت بڑی چیز ہے، جو ان کے قدموں میں آ گیا وہ امام بن گیا، کیا جو ان کا غلام بنا وہ امام بنا، کیا امامت تو امام حسین کی غلامی سے ملتی ہے، تو جس کو بھی امامت دنیا میں ملی ہے وہ امام حسین کی غلامی سے ملی ہے۔ ہاں امامت تو امامت خلافت، امامت تو امامت خلافت۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھے، امام حسین آ گئے، اترا میرے نانا کے ممبر سے، جاؤ اپنے باپ کی ممبر پہ بیٹھو۔ عرض کرنے لگے شہزادے بالکل آپ سچ فرماتے ہیں، یہ تو آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے، یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، اور میں کس ممبر پہ جا کے بیٹھوں؟ میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ ایک دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ ابن عمر، کیا عبداللہ ابن صحابہ کے دلوں میں عظمت کیا تھی؟ آج یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو، ایک حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ کل دنیا کی تم خرافات کرو گے ساری، جس سے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا سر نیچا ہو جائے، سنیت جس سے جو ہے پانی پانی ہو جائے، وہ ساری حرکتیں کل امام حسین کی شہادت کے نام پہ کل کی جائیں گی۔ کیا علاقہ ہے ہمیں امام حسین سے؟ جب ہم ان کے پاس اس دین کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دین کے ایک مسئلے اور ایک فتوے پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس دین کی حفاظت امام حسین نے اپنے خون کو جو ہے بہا کے کی، کیا پہنچتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہہ دیا کہ تم اور تمہارے باپ ہمارے غلام ہیں، تم ہی نہیں تمہارے باپ بھی ہمارے غلام ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر اتنے جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ مال غنیمت بٹ رہا تھا، بولیے مال غنیمت بٹ رہا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب آئے، امام حسن آئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم نے دونوں شہزادوں کو 1,000 دینار دی۔ کتنے؟ 1,000، اور عبداللہ ابن عمر کو 500، خود کے بیٹے کو 500 اور رسول اللہ کے بیٹوں کو 1,000۔ کیا عقیدت تھی صحابہ میں، سبحان اللہ، کیا عقیدت اور کیا محبت تھی صحابہ کرام میں، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب یہ امام حسن و حسین دونوں چھوٹے بچے اور مٹی میں کھیلتے تھے، اس دور میں تو حضور کے ساتھ میں جنگ میں جاتا تھا، جہاد حضور کے ساتھ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کیا کرتا تھا، اور اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، اے ابا جان، آپ ان کو 1,000 دے رہے ہیں، مجھ کو 500، یہ کیسا انصاف ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جیسا ان کا باپ ہے ویسا باپ ہی تو لاؤ، جیسے ان کے نانا ہے ویسے نانا تمہارے ہیں کیا؟ جیسی ان کی ماں ہے ویسی تمہاری ماں ہے کیا؟ جب یہ ساری عظمتیں تم بھی لاؤ تو تم کو بھی 1,000 ملے۔ تو کہتی عبداللہ ابن عمر سے کہ تم اور تمہارے باپ ہمارے غلام ہیں۔ آئے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور کہ ابا جان، وہ امام حسن حسین نے یہ کہا تھا، امام حسین نے یہ کہا ہے کیا کہ تم اور تمہارے باپ ہمارے غلام ہیں۔ اچھا بیٹا، کاغذ لینا، کیا لینا؟ اور قلم لینا، کہنا کہ جاؤ اگر دم ہے تو لکھ کے دو، کیا لکھ کے دے دو،
جو بول رہا ہوں لکھ کے دے دو. تو وہ امام حسین کے پاس آئے, اچھا تم ہم کو اپنے غلام کہہ رہے تھے نا, اچھا جو بات کہی تم ان کو لکھ میں ذکر دینے کی ہمت ہے, لا ابھی لکھ کے دیتے ہیں, لا ابھی لکھ کے دیتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قلم لیا اور لکھ دیا کہ اے عبداللہ ابن عمر, تم اور تمہارے باپ عمر ابن خطاب ہمارے غلام ہیں. لے کے دوڑے دوڑے فاروق اعظم کے پاس آئے, ابا جان کے پاس آئے, عمر ابن خطاب کے پاس آئے. ابا جان, امام حسین نے تو لکھ کے دے لیا ہے. امام حسین کی آنکھوں سے, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بیٹے, اے میرے بیٹا, اے بیٹے, اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا, اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا. جب میرا وصال ہو جائے, جب میرا انتقال ہو جائے, تو اس کو میرے جنازے میں رکھ دینا کہ بروز قیامت یہی میری میراث کا ذریعہ ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ عصمتیں تھیں. بڑے سے بڑے صحابہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک دن فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے. خلیفہ تھے, خلیفے سے کچھ حاجت تھی. اب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے ان کے بیٹے کھڑے ہیں عبداللہ بن عمر, اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. یہ دیکھ کے امام حسن نے سوچا کہ جب خود اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے تو مجھ کو کیا اجازت ملے گی. واپس آ گئے. بعد میں آپ کو پتا چلا کس کو, حضرت عمر کو, کہ امام حسن آئے تھے کسی حاجت سے اور واپس چلے گئے. تو آپ خود جو ہے ان کے گھر تشریف لے گئے. کہا کہ شہزادے, میں نے سنا کہ آپ آئے تھے, کیا حاجت تھی, کیا بات تھی, کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ کے لیے اجازت کی بھی تو ضرورت نہیں ہے. قسم خدا کہ ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں نا, یہ بھی آپ کے صدقے میں اگے, آپ کے نانا جان کے صدقے میں اگے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدت و محبت اور الفت تھی حضرات اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت نے جو فیصلہ فرما دیا کہ ہم ضرور امتحان لیتے ہیں, کبھی بھوک سے, کبھی پیاس سے. اور امام حسین کی شہادت تمام شہادتوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ کیوں کہ تا قیامت بھی کوئی ایسا شہید پیدا نہیں ہوگا. یہ شہید اعظم کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ مصیبتیں امام عالی مقام کو اٹھانی پڑی, آج تک کسی شہید کو ایسے مراحل سے گزرنا نہیں پڑا. اس آیت کریمہ میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں, بیان کی گئی ہیں, امام حسین نے ان سب سے گزرے. خوف سے بھی, بھوک سے بھی, پیاس سے بھی. اولاد بھی آپ کی قربان ہوئی اور جان بھی آپ کی قربان ہوئی. تو پھر بھی کیا کہتے تھے, جان دی ہوئی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو, پھر بھی حق ادا نہ ہوا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال کے بعد خلیفہ کون بنے؟ کون خلیفہ بنے؟ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خلیفہ بنے. اور 6 مہینے تک آپ نے عظیم الشان طریقے سے خلافت فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا, آپ شہید ہوئے. پھر اس سے پہلے امام امیر معاویہ نے پھر وہی مطالبہ کیا. کون سا؟ جو مطالبہ مولا علی سے تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا. پھر جنگ کی نوبت آئی اور امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ ساری باتیں پہلے سے دیکھ چکے تھے, جنگ صفین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جنگ جمل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہزاروں صحابہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, ہزاروں صحابہ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا, امت کے اتحاد کو پارا ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. عین حالت نماز میں منبر کے پاس مولا علی کو شہید کیا گیا. جب ان تمام حالات کو آپ دیکھ چکے تھے تو چنانچہ جو ہے
آپ نے اور اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی، جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، ان قریب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا، چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے امام حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کچھ شرائط تھی، اور وہ شرائط تھی کہ امیر معاویہ کے بعد جو ہے خلافت دوبارہ امام حسن کو واپس دے دی جائے گی، اور پھر 1,00,000 دینار ماہانہ وظیفہ آپ امام حسن کو دیں گے، اور ان تمام شرائط کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت پر بیعت بھی کر لی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ آپ نے اس کے مخالف تھے کہ امیر معاویہ سے کسی قسم کا معاہدہ کیا جائے اور صلح کی جائے، مگر پھر بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے بھائی تھے اور ان کا حکم ماننا آپ کے لیے ضروری تھا، آپ نے ان کی اتباع میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویہ کے دست پر بیعت کی، اور پھر آپ کے نارمل تعلقات تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شہزادوں کو بہت زیادہ وظائف وغیرہ دیا کرتے تھے۔ ان کے نارمل تعلقات تھے اور تعلقات میں کوئی جو ہے بگاڑ نہیں تھا۔ مولا علی کے بھی تعلق سے اب یہاں پر جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہمارے یہاں شیعہ کچھ بھی بکلیں، شیعہ کچھ بھی کہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ مسلک ادب ہے۔ جس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی حضور کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہو وہ صحابی ہے اور ہمارا سردار ہے، وہ صحابی اور ہمارا سردار ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ ان سے یہ معاملات ہوئے، مگر پوری امت نے بشمول حضرات اہل بیت نے ان کو برا نہیں کہا، ان کا برا نہیں کہا ہے۔ مولا علی کے ساتھ ان کی جنگ تھی، اس کے باوجود مولا علی کی عظمت کے وہ قائل تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کے خود مولا علی قائل تھے۔